السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اور جو شخص مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں نیک اعمال والی زندگی اختیار کرے گا تو اللہ رب العزت اسے پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی عطا فرمائیں گے. یعنی زندگی میں اس کے امن، سکون، اطمینان، خوشگوار زندگی، خوشنما زندگی، خوبصورت زندگی اسے میسر آئے گی جو ایمان کی حالت میں نیک اعمال والی زندگی اختیار کرے گا. تو ہمارا موضوع چل رہا ہے خوشگوار زندگی کیسے ہو سکتی ہے، زندگی خوشنما کیسے ہو سکتی ہے، زندگی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے، زندگی میں امن، سکون، اطمینان کیسے آ سکتا ہے، اور زندگی میں مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ڈپریشن سے کیسے چھٹکارا مل سکتا ہے. تو اس حوالے سے پچھلے 2 خطبہ جمعہ کے اندر میں 4 اصول بیان کر چکا ہوں، جن میں سے ایک بنیاد ہے جو قرآن پاک کی آیت ہے. یعنی جو ایمان اور نیک اعمال والی زندگی اختیار کرے گا، یعنی ایمان ہو اور نیک اعمال ہو تو زندگی خوشگوار ہو جائے گی. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ انہی نیک اعمال کی آگے شاخیں ہیں. پہلی شاخ میں نے نماز بیان کی تھی، یعنی نیک اعمال میں سے سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے وہ نماز کی پابندی ہے، اور فرض نماز کی پابندی کے بعد دیگر نوافل. اس کے بعد دوسری چیز میں نے بیان کی تھی تقویٰ، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، اور تیسری چیز یہ بیان کی تھی توبہ اور استغفار، یعنی اللہ سے معافیاں مانگتے رہنا، اللہ سے استغفار کرتے رہنا. 5واں جو اصول ہے خوشگوار زندگی کے حصول کے لیے وہ ہے اللہ کا ذکر، ذکر الہی. ذکر کا مطلب ہے یاد، یعنی اللہ کے ذکر سے مراد ہے اللہ کی یاد. تو یاد بھی کہہ دیتے ہیں، ذکر بھی ہم کہہ دیتے ہیں. تو ذکر سب سے بڑا اس میں بھی جو ذکر ہے وہ نماز ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. فرمایا کہ نماز جو ہے یہ انسان کو بے حیائی اور برائیوں سے بچنے کی قوت فراہم کرتی ہے، یعنی یہ بچاتی ہے انسان کو. اور بڑا اللہ کا یہ ذکر ہے، اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے یہ نماز. اسی طرح نماز کے بعد جو سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے وہ قرآن ہے. انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا یعنی قرآن کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے. تو سب سے پہلے ذکر میں سے اللہ کی یاد کو یعنی قائم کرنے کے لیے نماز ہے. اس کے بعد سب سے بڑا کون سا ذکر ہے؟ قرآن پاک. تو نماز کی پابندی اور قرآن کی کثرت سے تلاوت. اس کے بعد پھر دیگر اذکار ہیں، یعنی صبح شام کے اذکار اس میں آ جاتے ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار آ جاتے ہیں. عام معمول میں جتنے بھی ذکر آپ کو آتے ہیں، جتنی بھی دعائیں آتی ہیں، جتنی بھی تسبیحات آتی ہیں وہ آپ پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھیں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں آتی ہیں، اور یہ زندگی کو خوشگوار کرنے کا، خوشنما کرنے کا، خوبصورت کرنے کا 5واں اصول ہے اللہ کا ذکر. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں. اللہ سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں. تو جب دلوں کو سکون مل جائے تو زندگی خوشگوار بن جائے گی، زندگی خوشنما بن جائے گی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے کر رہے. یہ ضروری نماز سے یعنی وقت ختم ہوا، نماز پڑھ کے باہر نکلے تو ذکر کا وقت ختم ہو گیا. اگرچہ نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، اگرچہ قرآن کی تلاوت اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، لیکن میں جیسے بتا رہا ہوں کہ نماز اور قرآن کی تلاوت کرنے کے علاوہ جتنا ٹائم آپ کے پاس بچتا ہے، چاہے آپ کام میں مصروف ہیں، چاہے آپ بائک چلا رہے ہیں، چاہے آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ذکر، کوئی نہ کوئی تسبیح اپنی زبان میں جاری رکھے. یہ 5واں اصول ہے اپنی زندگی کو جو ہے وہ خوشنما اور خوبصورت کرنے کا. لیکن ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں سکون، حالانکہ سکون کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں. قرآن کہتا ہے کہ قرآن ذکر جو ہے یہ سکون مہیا کرتا ہے دل کو. لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم سکون، ہم آرام حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کن چیزوں میں؟ فلموں میں، ڈراموں میں، گانے سننے میں اور شرابیں پینے میں. یعنی یہ سکون کے لیے کرتے ہیں نا لوگ، ذہنی اطمینان حاصل کرنے کے لیے، یعنی موڈ کو اچھا کرنے کے لیے لوگ شرابوں میں جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں، گانے سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، فلموں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں. حالانکہ سراسر وقت کا ضیاع ہے. حرام چیز میں کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا. یہ وقتی طور پر آپ اپنے مائنڈ کو سیٹ کر لیتے ہیں کہ میں اس وقت جو ہے نا وہ آرام کے اندر، وہ سکون کے اندر وہ گانے سن رہا ہوں، ذرا لذت مل رہی ہے، تو یہ صرف وقتی لذت ہوتی ہے، قانون کی لذت اور وقتی آپ کے مائنڈ کی لذت ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ جو بھی چیز اللہ اور اس کے رسول نے غلط قرار دی ہے، ناجائز قرار دی ہے، وقتی طور پر آپ لذت اس سے ضرور محسوس کر لیں گے، لیکن وہ مزید آپ کو ڈپریشن میں ڈالنے کا باعث بنے گی، وہ ڈپریشن میں آپ کو لے جانے کا باعث بنے گی. یعنی وقتی طور جتنی دیر آپ اس میں ہیں، آپ وقتی طور محسوس کر رہے ہیں کہ میں لذت مل رہی ہے، سکون مل رہا ہے، لیکن چونکہ وہ آپ حرام کام کر رہے ہیں، آپ ناجائز کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے جب آپ اس وقت سے نکلیں گے تو مزید آپ کے لیے آگے 20 ٹینشنیں اللہ تعالیٰ تیار کر دے گا، 20 آپ کے لیے مصیبتیں مزید آگے تیار ہوگی. اس لیے کہ آپ نے ناجائز کاموں کا ارتکاب کیا. اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی مزید مصیبتوں میں جاتی ہے، مزید مشکلوں میں جاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ مصیبتوں سے نکلنے کے لیے، زندگی خوشگوار کرنے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم فلموں میں مشغول ہو کر نا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ذرا موڈ اپنا اچھا کر رہے ہیں، مائنڈ اپنا اچھا کر رہے ہیں، لیکن وہ گناہ کرنے کی وجہ سے ہم اگلی مصیبتوں کے ساتھ ساتھ 10 مصیبتیں اور اکٹھی کر لیتے ہیں. جب آپ اس فلم سے باہر نکلیں گے، آگے 5 مصیبتیں آپ کے سامنے ہوں گی، آپ کی زندگی میں پریشانی اللہ ڈالے گا. تو کبھی بھی حرام چیز کے اندر سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے. حقیقی کامیابی، حقیقی سکون کی بات ہو رہی ہے، حقیقی اطمینان کی بات ہو رہی ہے. تو کبھی بھی ناجائز چیز میں، غلط چیز میں، حرام چیز میں، وہ چاہے آپ وقتی طور پر جتنا مرضی محسوس کریں، ریگولرلی حقیقی کامیابی، حقیقی سکون، حقیقی آرام جو ہے وہ حرام کام میں نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکونن من امتی، ضرور میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے یستحلون الحرى والحریر والخمر والمعازف، کہ جو حلال سمجھ بیٹھیں گے، حلال کر لیں گے زنا کو، ریشم پہننے کو، شراب پینے کو اور میوزک، آلات موسیقی کو. یہ ساری چیزیں حرام ہیں اور انہی میں ہم اپنا سکون ڈھونڈتے ہیں. لڑکیوں سے وقت گزارنے میں اور ناجائز تعلقات قائم کرنے میں ہم اپنا مائنڈ جو ہے وہ اچھا محسوس کرتے ہیں، گانے سننے میں اپنا مائنڈ اچھا محسوس کرتے ہیں، شراب پینے میں ذہنی لذت محسوس کرتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں چونکہ حرام ہیں، اس وجہ سے ان کا ارتکاب کرنے پر زندگی خوشنما ہونے کی بجائے مزید پریشانیوں میں آپ کو ڈال دے گی، مزید آپ کا دماغ جو ہے وہ کئی ٹینشنوں کا شکار ہو جائے گا، آپ ڈپریشن پہ چلے جائیں گے، مزید
پریشانیوں کے دروازے آپ کے لیے جو ہے وہ کھل جائیں گے. کبھی نہ سوچئے گا کہ حرام چیز سے ناجائز چیز سے آپ سکون لے لیں گے, آپ زندگی خوشگوار کر لیں گے, آپ زندگی خوشنما کر لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. ان حرام چیزوں کو چھوڑ کر, ان سے نکل کر اللہ کا ذکر 5واں اصول ہے اپنی زندگی کو خوشگوار کرنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ رب العزت فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی ہے, انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. یعنی جیسے بندے کا میرے اوپر توکل ہوتا ہے, جیسا بندے کا میرے اوپر گمان ہوتا ہے, میں اسے اسی طریقے سے پیش آتا ہوں. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي, اور جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے, جب بھی وہ میرا ذکر کرتا ہے, میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. یعنی اللہ کا ساتھ ملتا ہے اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي, بس اگر بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے, ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي, تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ, اور اگر بندہ مجلس میں لوگوں میں میرا ذکر کرتا ہے, ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ, تو میں ایسی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ جو ان سے بہتر ہے, یعنی فرشتوں کی مجلس میں. یعنی بندہ اگر اس طرح لوگوں کو اکٹھا کر کے اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے, دعوت دیتا ہے, تو اللہ بھی اس بندے کا ذکر فرشتوں کے اندر کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر, یہ 5واں اصول ہے اپنی زندگی کو خوشگوار کرنے کا, اپنی زندگی کو خوشنما کرنے کا. 6واں اصول ہے شکر. یعنی شکر گزاری کی اگر عادت ڈال جائے, شکر کرنے کی اگر آپ عادت بنا لیں, بجائے نہ شکریاں کرنے گلے شکوے, مر گئے, یہ ہو گیا, اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا, یہ ہے, وہ ہو گیا, زندگی خراب ہو گئی, حالات بگڑ گئے, ان باتوں کی بجائے اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور موجودہ نعمتوں کو دیکھیں, جو نہیں ملی اس کی طرف نہ دیکھیں. وہ آگے علیحدہ سے بھی ایک چیز آ رہی ہے کہ آپ ہمیشہ دیکھیں کہ میرے پاس موجود کیا ہے, میرے پاس موجودہ کیا چیزیں ہیں, کیا نعمتیں ہیں, ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر کرنے کی عادت ڈالیں کہ یا اللہ جو کچھ ہے تیرا شکر ہے. تو جب شکر گزاری کی عادت ڈالیں گے تو اللہ کیا فرماتے ہیں, وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اور جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا کہ اگر تم شکر گزاری اختیار کرو گے تو میں تمہیں مزید نوازوں گا, مزید تمہیں عطا کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. یعنی اگر شکر گزاری کریں گے تو اللہ کی مزید نعمتیں ملیں گی, اور جب اللہ کی مزید نعمتیں, مزید رحمتیں, مزید برکتیں ملیں گی تو زندگی خوشگوار ہوگی, زندگی خوشنما ہوگی, زندگی خوبصورت ہوگی. لیکن اگر نہ شکری پر آئیں گے تو پھر کیا ہوگا, مزید اللہ کے عذاب ہم پر پڑیں گے, مزید اللہ کی طرف سے پریشانیاں, مصیبتیں آئیں گی, اور زندگی مزید جو ہے وہ مصیبتوں کا شکار ہوگی. اس لیے 6واں اصول کون سا ہے, شکر الہی, اللہ کا شکر کرنے کی عادت ڈالیے, ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بنیے, اس سے آپ کی زندگی خوشنما ہوگی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا, ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ. وکان اللہ شاکرا علیما, اور اللہ بڑا قدردان ہے, بڑی قدر کرنے والا اور بڑے علم والا ہے. یعنی اللہ کو تمہیں عذاب دینے کا کوئی شوق نہیں ہے. تم گناہ کرتے ہو, تم ناشکریاں کرتے ہو, تم غلط کام کرتے ہو, ناجائز چیزیں اختیار کرتے ہو, تو تم پر اللہ کے عذاب آتے ہیں. وگرنہ اگر تم شکر گزار بن جاؤ, شکر میں ایک دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ صرف زبانی شکر نہیں ہوتا, عملی شکر بھی ہوتا ہے. زبانی شکر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک زبانی شکر, ایک عملی شکر. یعنی زبانی شکر تو یہی ہے الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے. لیکن عملی شکر کیا ہے, عملی طور پر اللہ کی فرما برداری میں آ جانا. یہ دونوں شکر اکٹھے ہوں تو پھر شکر کا حق ادا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. اللہ تو بڑا قدردان ہے, اللہ تو بڑی قدر کرتا ہے بندے کے اعمال کی, بندے کی نیکیوں کی. اللہ رب العزت بڑی قدر کرتا ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو تمام جہانوں کے سردار ہیں, دونوں جہانوں کے سردار ہیں, ان کا اپنا عالم کیا ہے. حالانکہ اللہ نے آپ کو گناہوں سے صاف کیا, اللہ نے آپ کی ہر لفظ سے یہ خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں, لیکن اس کے باوجود پیارے پیغمبر کا حال یہ ہے کہ آپ ساری رات
کا اکثر حصہ آپ نمازوں میں کھڑے ہیں، آپ کے پاؤں سوج رہے ہیں کھڑے کھڑے، آپ کے پاؤں پر ورم آ رہا ہے، نفس پھٹنے پہ آ رہی، اس طرح کا حال آپ کا ہو رہا ہے، تو سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی تو اگلی پچھلی خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، آپ کو اتنا بڑا عہدہ اللہ نے دیا ہے، آپ کو اتنا مقام عظمت دی ہے، تو آپ پھر بھی اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ پھر بھی جو ہے وہ عملی شکر کی بات کر رہا ہوں، زبانی شکر کے ساتھ ساتھ عملی شکر، تو آپ عملی شکر میں کس قدر ہیں کہ آپ اس قدر اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج رہے ہیں. سیدہ عائشہ یعنی وہ پوچھ رہی، شکایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کیوں ایسا کرتے ہیں، آپ کے پاؤں سوج رہے ہیں، آپ اتنی کیوں مشقت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ اللہ کا شکر گزار بنا بنوں، اگرچہ اللہ نے مجھے بڑی عظمت سے نوازا ہے، میرا بھی حق بنتا ہے میں اس کی شکر گزاری اختیار کروں. تو یہ میں عملی شکر ادا کر رہا ہوں. پیارے نبی نے فرمایا کہ میں یہ نوافل ادا کر کے اللہ کے سامنے آہوزاری کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ میں عملی شکر جو ہے وہ اللہ کا کر رہا ہوں. تو یہ زبانی اور عملی شکر جو ہے نا یہ آپ اپنی زندگی میں اگر لے آئیں تو یہ چھٹا اصول ہے زندگی کو خوشگوار کرنے کا، خوشنما کرنے کا، کہ جب بندے میں شکر گزاری آ جاتی ہے اور ناشکری نکل جاتی ہے تو یہ چھٹا اصول ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ خوشگوار ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی میں خوبصورتی آ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے. ساتواں اصول اور بہت بڑا ہے، میں اور موقع مناسبت کے اعتبار سے بھی میں لہذا سے بھی کرنا چاہتا تھا، میں نے کہا چلو یہ موضوع تو چل رہا ہے اس کے بیچ میں ضمن یہ بات آ جانی ہے، وہ صبر. اسلام کسی بھی صورت میں ہمیں نہ ماتم کرنے کی اجازت دیتا ہے، نہ اسلام ہمیں کسی بھی صورت میں آہو و بیلا کرنا، وین ڈالنا، نوحہ کرنا، یہ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. اور یہ صبر کرنا بڑی سے بڑی پریشانی، اگرچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ان سے دل و جان سے بڑھ کر محبت کرنا، اپنے اہل و عیال سے، بیوی بچوں سے، اپنے خاندان سے، دنیا کے مال سے بڑھ کر آپ اسلام کی آل سے، آپ کے اہل بیت سے پیار کرنا، محبت کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن اگرچہ انہیں ظلماً شہید کیا گیا اور امام ابن تیمیہ نے لعنت بھی ڈالی ہے کہ وہ لوگ جو حضرت حسین کے قتل میں ملوث تھے اور جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر راضی اور خوش ہوئے، اللہ کے اوپر لعنت ہے کیونکہ وہ ظالم انسان تھے. لیکن بات وہی آ رہی ہے کہ جتنی بڑی آفت آ جائے، جتنی مرضی بڑی سے بڑی مصیبت پریشانی آ جائے، اگرچہ یہ بڑی مصیبت تھی امت کے اوپر کہ نواسہ رسول کو بڑی بے دردی کے ساتھ ظلماً شہید کر دیا گیا، لیکن اس پر آپ ماتم کا سلسلہ چلا دینا، اس پر آہو و بیلا شروع کر دینا، اس پر جو ہے وہ نئے نئے ڈھونگ شروع کر دینا. اب آپ دیکھیں یہ گلیاں بند، راستے بند، کناتیں لگی ہیں، لوگ پریشان، حالانکہ اسلام اس کی میں ایک حدیث میرے ذہن میں اس حوالے سے بھی آ رہی ہے مسند احمد کی. آپ اسلام ایک غزوہ پہ گئے تھے، شاید پہلے بھی ایک دفعہ میں یہ حدیث سنائی ہے. آپ اسلام ایک غزوہ پر صحابہ کرام کو لے کر نکلے اور صحابہ نے راستوں میں نا وہ خیمے سے لگا دیے، سواریاں اپنے گھوڑے چھوڑے باندھ دیے. تو آپ نے وہاں پر کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بنے، راستے بند کرے، آپ نے اسلام نے فرمایا اس کا کوئی جہاد نہیں. جہاد کتنا افضل عمل ہے، اسلام کی کوہان قرار دیا گیا، اسلام کا یعنی اسلام کی چوٹی قرار دیا گیا جہاد کو. لیکن جو انسان لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بنے، راستے بند کر کے، اور جناب یہ گھوڑے ادھر کو نکل رہے ہیں اور یہ کناتیں لگی ہوئی ہیں اور ہر راستہ بند ہے، لوگ پریشان ہیں کدھر سے اپنی منزل تک پہنچے. تو نبی علیہ السلام نے جہاد کے متعلق فرمایا تھا کہ جو لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بنے، راستے بند کرے، لوگوں کو اذیت دے، اس کا کوئی جہاد نہیں. تو یہ کون سی نیکیاں ہم تلاش کر رہے ہیں؟ ہم راستے بند کر کے، یہ میں مطلق کہتا ہوں کوئی بھی ہے، چاہے کوئی سیمینار، کوئی جلسہ وہ اہل حدیث کا ہو، وہ دیوبند مکتبہ فکر کا ہو، وہ بریلوی کا ہو، وہ اہل تشیع، میں یہ مطلق بات کر رہا ہوں، یہ میں کسی کو بیچ میں سے استثناء نہیں کر رہا. ہر بندہ قرآن و سنت کا پابند ہے. کوئی بھی آپ نے سیمینار کرنا ہے، کوئی بھی آپ نے جلسہ کرنا ہے، کوئی بھی آپ نے محفل کرنی ہے، کوئی بھی فوتگی ہو گئی ہے، کوئی بھی شادی بیاہ والا معاملہ ہے، یہ اسی طریقے سے
محرم شروع ہو گئے پھر ربیع الاول آ جاتا ہے، پھر یہ اسی طریقے سے ساری سال معاملات چلتے رہتے ہیں. تو یہ کسی کا حق نہیں بنتا، نہ میرا نہ آپ میں سے کسی کا. یہ کسی مقصد فکر کے ساتھ پاس نہیں ہے. راستے بند کرنا، لوگوں کو تکلیف کا ذریعہ، اذیت کا ذریعہ بنانا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، اس سے کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی. تو خدا برائے کرم اگر آپ کے کوئی جاننے والے پیار سے دعوت دے دیں کہ بھائی دیکھیں ہمارا دین اس بات کی، بلکہ یہ مولانا الیاس قادری صاحب جو ہے انہوں نے بھی پچھلے دنوں میں یہ ربیع الاول میں جو راستے بند اونچی ڈیک لگا دیتے ہیں، انہوں نے بھی باقاعدہ، حالانکہ وہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کلپ میں نے سنا، انہوں نے خود کہا، انہوں نے کہا یہ آپ غلط کرتے ہیں. میں اپنے سارے ماننے والوں سے یہ کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے ڈیک باہر لگا کے لوگوں کو تنگ نہ کریں، راستے بند کر کے لوگوں کو تنگ نہ کریں. مخصوص جو ہے نا وہ پلاٹس کے اندر، ہالز کے اندر آپ ربیع الاول کی کوئی محفلیں کرنی ہے اپنی جگہ، آپ جس کا کوئی عقیدہ نظریہ زیادہ کرنا ہوتا ہے کسی نے، وہ اپنی جگہ کرے. غلط صحیح ہے وہ علیحدہ معاملہ ہے. تو کسی بھی شیعہ حضرات کا جو معاملات ہیں، مجلسیں ہیں، اسی طریقے سے جو بند کی ہیں، کوئی سیمینار ہیں، تقریریں ہیں، جلسے ہیں، اسی طریقے سے اہل حدیث ہیں، بریلوی، سب کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ جتنی بھی انہوں نے کوئی محفلیں کرنی ہے، کوئی سیمینار کرنے ہیں، کوئی تقریریں کرنی ہے، کوئی جلسہ کرنا ہے، وہ ایک مخصوص یعنی جگہ، یعنی ایک مخصوص آپ سڑک بھی ایک جگہ سے تھوڑی سی بند کر لینا لیکن اس سے کئی دوسرے راستے ہوتے ہیں. لیکن ان دنوں میں ہم دیکھا ہے کہ یہ راستہ بند ہے نا، ادھر سے شارٹ کٹ یہ جاتا ہے یہ بھی بند ہے، ادھر سے یہ شارٹ کٹ جاتا ہے یہ بھی بند ہے. یہ چیز جو ہے نا کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کے لیے آسانی کے راستے بند کرنا، اور یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے. ایک مخصوص جگہ آپ کر لیں کوئی ایسے معاملات کر لیں. تو بات زیادہ لمبی نہ ہو، صبر کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اگرچہ واقعہ کربلا جو ہے یہ ایک بڑی پریشانی کا معاملہ تھا اور ہمارے دل غمزدہ ہیں. آج تک ہم جو ہے وہ اس پر غمزدہ ہیں اور ان پر لعنت بھیجتے ہیں کہ جو آل رسول کے قتل میں ملوث تھے، ان پر خوش ہوئے، ان پر خوشی کا ذریعہ ان کے لیے بنا، تو ان پر ہم اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. اور یہ قرآن کہتا ہے کہ لعنت ہے اللہ کی ظالموں کے اوپر. اسی سے امام ابن تیمیہ نے بھی مطلق طور پر کہا تھا کہ ہم نام نہیں لیتے کیونکہ اس میں اختلاف ہے، اس نے کیا کہ نہیں کیا، اس نے کیا کہ نہیں کیا. تو مطلق ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی کرنے والے تھے حضرت حسین کو، جو بھی شہید کرنے والے تھے اور جو بھی بعد میں ان پر خوش ہوا، ان پر اللہ کی جو ہے وہ لعنت ہے قرآن کی روشنی میں. تو یہ صبر کا دامن تھامنا ہمارا کام ہے. جو ہو گیا سو ہو گیا. باقی اور بھی آپ دیکھیں نا، ہم اگر یہ معاملات کریں کہ جناب چونکہ 10 محرم کو حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، اب اس پورے مہینے میں ہم نے شادی نہیں کرنی، اس پورے مہینے میں کوئی خوشی نہیں کرنی، اس پورے مہینے میں نہانا نہیں ہے، کپڑے نہیں ڈالنے، یہ معاملہ. تو اگر یہ چیز ہم اصول بنا لیں تو میرے بھائی پورے سال میں بڑے بڑی ہستیوں کی شہادتیں موجود ہیں. نبی علیہ السلام کی خود اپنی شہادت متفقہ طور پر ربیع الاول میں ہوئی ہے اور یہ وفات النبی منایا بھی جاتا رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں بھی خوشیاں مناتے ہیں. تو نبی کی شہادت ربیع الاول میں ہوئی. دیگر کئی سوالات صحابہ ہیں، کوئی کسی مہینے میں شہید ہوا ہے، کوئی کسی میں شہید ہوا ہے. ذوالحجہ کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذوالحجہ کو، اسی طریقے سے حضرت عمر شہید ہوئے ہیں 26 ذوالحجہ کو. تو یہ اگر معاملات ہم لے لیں تو پھر کوئی بھی دن محفوظ نہیں میرے حساب سے رہے گا، کوئی مہینہ محفوظ نہیں رہے گا. پھر پورے سال بند کریں شادیاں کرنا، خوشیاں کرنا، معاملات کرنا. تو یہ چیز اصول غلط بنا لیا گیا کہ چونکہ واقعہ کربلا ہوا ہے محرم میں تو اس مہینے میں شادی نہیں کرنی، اس مہینے میں یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. یہ چیز غلط ہے میرے بھائی. اسلام صبر کا درس دیتا ہے، اسلام برداشت کرنے کا سبق دیتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ کا اصول قانون ضابطہ ہے کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی مال اور جانوں کے نقصان کے ذریعے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، رزق میں کمی کر کے. لیکن پھر آخر میں فرمایا نبی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے انہیں آپ خوشخبری دیں، انہیں آپ بشارت دے دیں. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، وہ لوگ کہ
کہ جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، یہ واقعہ کربلا کی ایک مصیبت ہی ہے نا، تو قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے قرآن کا درس، یہ ہے قرآن کی تعلیم، یہ ہے قرآن کا سبق کہ وہ بڑی سے بڑی مصیبت آنے پر بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا مال ہے، ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہ کی طرف چلے جانا ہے۔ آج یہ چلا گیا، کل میں نے چلے جانا ہے۔ آج یہ مال کا نقصان ہو گیا، کل میں نے مرنا بھی ہے۔ آج یہ پھلوں کی کمی آ گئی، رزق کی کمی آ گئی تو کیا ہوا؟ میں نے نہ شکریہ نہیں کرنی، میں نے صبر کرنا ہے، میں نے اللہ کی شکر گزاری اختیار کرنی۔ کوئی بھی مصیبت آ جائے، فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں یعنی مصیبتوں پر صبر کرنے والے، نوحہ ماتم واویلا کرنے کی بجائے، آہوزاریاں کرنے کی بجائے، بینڈ ڈالنے کی بجائے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں ہوتی ہیں اور رحمتیں برستی ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی سیدھے راستے پر اگر دیکھنا نا کون ہے تو وہ دیکھو جو صبر کرنے والے لوگ ہیں، جو مصیبتوں پر صبر کا دامن تھامتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں، یہ پریشانیاں ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، رزق کی کمیاں ہوتی ہیں، تنگیاں ہوتی ہیں، ٹینشنیں ہوتی ہیں، یہ جب انسان کی زندگی میں آتی ہیں، ایک تو میں سبب بتا چکا ہوں گناہوں کو دھونے کے لیے آتی ہیں، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا حزن ولا غم، جو بھی مسلمان کو پریشانی، بیماری، رنج، ملال، تکلیف، غم پہنچتا ہے، حتی الشوکۃ یشاقها، یہاں تک کہ ایک کانٹا تک بھی چلتے ہوئے راستے میں اگر کوئی چھوٹتا ہے بندے کو، الا کفر اللہ بها من خطایاہ، تو اللہ اس کے ذریعے اس کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اس کی خطاؤں کو صاف کرتا ہے۔ تو بجائے ہمیں جو ہے وہ آہوزاری کرنے کے مصیبتوں پر صبر کا دامن تھامیں اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ یہ ٹینشنوں کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے آپ کی خطاؤں کو صاف کر رہا ہے، آپ کو ستھرا کر رہا ہے، آپ کو پاک صاف اللہ رب العزت کر رہا ہے۔ ما من مسلم یصیبہ اذى، جس مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہ بھی تکلیف ہے، واقعہ کربلا بھی مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایک تکلیف ہے۔ تو فرمایا کہ جو بھی تکلیف مسلمان کو پہنچتی ہے الا حاط اللہ عنہ خطایاہ، مگر اللہ رب العزت اس تکلیف کی وجہ سے اس کو اس کے گناہ جھاڑتا ہے، اس کے گناہوں کو جو ہے وہ جھاڑتا ہے، کما تحاط ورق الشجر، جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں، یعنی درخت کے پتے جس طریقے سے جھڑتے ہیں، اسی طریقے سے کوئی بھی تکلیف جب بندے کو آتی ہے اس کی وجہ سے اللہ بندے کے گناہوں کو جو ہے وہ صاف کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے مومن کے معاملے پر بڑا تعجب کا اظہار کیا، فرمایا عجب لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ کیا کیوں عجیب ہے؟ ان امرہ کلہ خیر، کہ اس کے تمام معاملات خیر پر مبنی ہوتے ہیں۔ کیسے؟ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے مصیبت پہنچتی تو شکر کرتا ہے، فکان خیر لہ، تو یہ اس کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور اگر اسے کوئی تکلیف، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ بھی اس کے لیے صبر یعنی خیر کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ معاملہ مومن کے ساتھ ہوتا ہے، ایمان والے کے ساتھ، کیونکہ دو طرح کی دنیا میں حالات آتے ہیں، یا اچھے یا برے، یا آسانیاں یا تکلیفیں۔ تو دونوں حالتوں میں تکلیفوں پر، مصیبتوں پر، پریشانیوں پر صبر کرنے سے اور آسانیوں پر، خوشیوں پر، خوشحالیوں پر شکر کرنے سے، یہ دونوں ذریعوں سے انسان اللہ کا شکر گزار بننے کی وجہ سے خیر پا لیتا ہے، بھلائی پا لیتا ہے، مشکلوں میں بھی خیر پا لیتا ہے اور خوشحالی میں بھی خیر پا لیتا ہے۔ تو اس لیے صبر کرنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی مصیبت آ جانے پر کبھی بھی بین ڈالنا شروع کر دیں، یہ جہالت کے کام ہے، یہ دور جاہلیت میں ہوا کرتا تھا۔ اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، صحیح مسلم میں آخری یہ بات یاد رکھ لیں، آپ اسلام نے فرمایا کہ اربعٌ فی امتی، چار چیزیں جو ہے نا وہ میری امت میں رہے گی، لا یترکونہن، یہ چھوڑیں گے نہیں انہیں، یعنی من امر الجاہلیہ، جو جہالت میں سے، یعنی ہے جہالت کے کام ہے لیکن وہ چھوڑیں گے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟
बलिया, लोहा करना, वैन डालना, मुसीबतों पर आहो अवेला करना, मातम करना, ये सारी चीजें ये लोहे पे आती हैं। और आप इस्लाम ने फरमाया, सही मुस्लिम के अल्फाज है कि अगर लोहा करने वाली औरत, चूंकि उस दौर में औरतें ये काम करती थी, अब मर्दों ने भी शुरू कर लिए बाद में, तो ये चूंकि इसलिए आपने औरत को यानी मोनस का सीधा इस्तेमाल किया कि लोहा करने वाली औरत और इंक्लूड इसमें हो जाएगा मर्द भी, लोहा करने वाली मर्द और लोहा करने वाला औरत। अगर आपने फरमाया अपनी मौत से पहले तौबा नहीं करता तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके ऊपर गंदक का लिबास और खारिश का लिबास डालेंगे बतौर अज़ाब, यानी तेजाब यानी गंदक की तारकोल जो होता है इसका लिबास और ये खारिश का लिबास बतौर अज़ाब उसे डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने सब्र का दर्ज दिया था, अल्लाह ने बर्दाश्त का दर्ज दिया था, अल्लाह ने शुक्रगुजारी का दर्ज दिया था, लेकिन लोगों ने बैन डालने शुरू कर दिए, आहों का बेला लोहा मातम शुरू कर दिया। तो इसलिए इन चीजों से तौबा जरूरी है अपनी मौत से पहले पहले, और इस्लाम हमेशा सब्र करने का दर्ज देता है। और ये सब्र सातवां उसूल है हमारी जिंदगी को खुशगवार करने का, खुशनुमा करने का। अगर सब्र हमारी जिंदगियों में आ जाए, कमाकुल जो सब्र का मफहूम है वो हम समझकर सब्र अपनी जिंदगियों में ले आए तो जिंदगी खुशगवार हो जाएगी, जिंदगी खुशनुमा खूबसूरत हो जाएगी, जिंदगी में अमन और सुकून और इत्मीनान आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह मेरे समेत हम सब को इन बातों पर जो मैंने बयान की अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।